اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال، ولو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا كان المثالان حقيقة. ومن هنا کل جو ہم نے بیان کیا کہ نسبت الجری اور نسبت التلبس، نسبت دینے کا زمانہ اور تلبس کا زمانہ دونوں متحد ہو تو حقیقت ہے، چاہے یہ اتحاد ماضی میں ہو، مثلا ماضی زید ضارب امس میں نے کہا تو یہ ضرب کی نسبت بھی ماضی میں دے رہا ہوں اور تلبس بھی ماضی میں ہی ہوا ہے، اس لحاظ سے وہ حقیقت ہے، یعنی نسبت اسناد کا زمانہ اور جو ہے تلبس کا زمانہ، یعنی نطق کا زمانہ اور اسی زمانے کے لحاظ سے، اور جو ہے واقع ہونے فعل واقع ہونے کا زمانہ دونوں متحد، اسی طرح زمان حال اسی زمان استقبال کے لحاظ سے بھی حقیقت ہے۔ مثلا زید ضارب غدا، تو کل ہی مارنے والا ہے اور کل کے لحاظ سے ہی میں نسبت دے رہا ہوں، غدن جو قرینہ ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں کہ ومن ہنا، یہ جو ہم نے معنی بیان کیا، ہاں یہ نقطہ بھی ملحوظ نظر ہو، ہاں اگر آپ نے نسبت ابھی دی ہے، مثلا ابھی میں نے کہا کہ زید ضارب، مقصود کیا ہے میرا، یعنی ابھی مارنے والا ہے، وہ حالانکہ تلبس کل ہونے والا ہے، لیکن میں نسبت دے رہا ہوں زمان نطق میں، زمان اسناد یعنی زمان حال میں نسبت دے رہا ہوں، لیکن تلبس کل ہونے والا ہے، تو یہ محل نزاع ہے، محل نزاع کی حقیقتاً کہہ سکتے ہو یا نہیں۔ اسی طرح جو ہے تلبس ہو چکا ہے، یعنی تلبس پہلے ہوا ہے، نسبت ابھی دے رہا ہوں زمان حال منقضا، اس میں بھی بحث ہے۔ ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب امس وانه، یہ مثال داخل في محل الخلاف والاشكال، محل اشکال میں داخل ہے۔ کس طریقے سے محل اختلاف میں شامل کریں گے آپ زید ضارب امس کو؟ اس طریقے سے کہ تلبس تو کل ہو چکا ہے، مارا ہے کل، لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں زید ضارب، یعنی نسبت جری زمان حال ہے، نسبت اسناد زمان حال ہے، لیکن تلبس امس میں ہے، منقضا ہے، لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں تو یہ محل خلاف اور اشکال میں داخل ہے، بحث ہوگی۔ لیکن ولو كانت لفظۃ امس او غد، لیکن لفظ امس اور غد قرینہ ہو کس بات کے اوپر؟ علی تعیین زمان النسبۃ والجری ایضا، زمان نسبت اور جری دونوں کے لیے قرینہ ہو تو کان المثالان حقیقت، دونوں مثالیں کان المثالان یعنی زید ضارب امس ہو یا زید ضارب غدا، دونوں حقیقت ہے۔ یعنی حقیقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کا زمانہ اور تلبس کا زمانہ دونوں ایک ہی ہے، غد میں نسبت ہے، غد میں ہی تلبس بھی ہے، امس میں نسبت ہے، امس میں ہی تلبس بھی ہے، تو اسی لحاظ وہ حقیقت، تمام حقیقت ہے اپنی جگہ۔ وبالجملہ لا ينبغي الاشکال، اشکال کرنا مناسب نہیں ہے کہ فی کون المشتق حقیقتا فیما اذا جرى المشتق على الذات بلحاظ حال التلبس، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب اصولین اتفاق کرتے ہیں کہ مشتق کے حقیقت ہونے میں کب، فیما اس مورد میں کہ اگر یہ مشتق جاری ہو ذات کے اوپر بلحاظ حال التلبس، حال التلبس، بھئی حال تلبس ماضی ہے، اسی کے لحاظ سے آپ نسبت دے رہے ہیں، حقیقت ہے اسی، حال تلبس زمان حال ہے اور اسی زمان حال کے لحاظ سے ہی نسبت دے رہے ہیں تو اس میں حقیقت ہے۔ حال تلبس مستقبل ہے اور اسی کے لحاظ سے ہی ضاربون کہتے ہیں تو اسی لحاظ سے حقیقت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ولو كان في المضي او الاستقبال، اگرچہ یہ جری علی الذات بلحاظ حال تلبس ماضی اور استقبال میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی کیا مطلب، جس طریقے سے میں ابھی زید ضارب کہتا ہوں، نسبت کا زمان بھی زمان حال، تلبس بھی ابھی ہے، تو جس طریقے سے یہاں پر حقیقت ہے اسی طرح تلبس بھی ماضی میں ہے، نسبت بھی ماضی میں، اس میں بھی حقیقت ہے، اسی طرح زمان استقبال۔ پھر اختلاف کہاں پر ہے؟ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ فِي كَوْنِ الْمُشْتَقِ حقیقتاً مشتق فی مشتق حقیقت ہے کس میں؟ فی خصوص ہی، یعنی فی خصوص حال التلبس، او فیما یعم، او فیما یعم، یعنی خصوصاً حال تلبس میں ہی مشتق حقیقت ہے، یا حال تلبس عام،
یعنی متلبس نہیں ہے پھر بھی جو ہے ضارب کہنا، مشتق کہنا. مثلا وہ کیا ہے، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي خُصُوصِ أَوْ فِي مَا يَعُمُّ ما اذا جرى، ما یعنی وہ چیز، وہ مشتق ما کہ اذا جرى جاری ہو علیہا ذات کے اوپر، فی الحال حال میں، یعنی زمان حال میں جاری ہو، یعنی زمان حال میں نسبت دی ہے، ابھی میں نے نسبت دی جرى علیہا یعنی ابھی میں نے کہا زید ضارب، لیکن بلحاظ بعد من قضى عنه التلبس، تلبس گزرنے کے بعد ابھی میں جاری کرتا ہوں، ابھی میں حمل کرتا ہوں، تو یہاں پر حقیقت ہے یا نہیں، یہ بحث ہے. بعد الفراغ، اس چیز سے فارغ ہونے کے بعد کہ عن کون المشتق مجازن، مجاز ہے، فیما اس مورد میں کہ اذا جرا اگر مشتق جاری ہو علیہا ذات کے اوپر، فعلا ابھی زمان حال میں، بلحاظ التلبس فی الاستقبال، اس میں تو مجاز ہے، اس میں سب اتفاق کرتے ہیں کہ مجاز ہے. ابھی میں نسبت دے رہا ہوں جری یعنی حمل کر رہا ہوں، لیکن تلبس مستقبل میں ہونے والا ہے، یہ مجاز ہے. لیکن ابھی ہی نسبت بھی دے رہا ہوں، یعنی جاری کر رہا ہوں، حمل کر رہا ہوں، اور تلبس بھی ابھی ہے، تو اس میں حقیقت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہاں پر ہے؟ تلبس ماضی میں ہو چکا ہے، من قضى عنه التلبس ہے، لیکن ابھی نسبت دے رہا ہوں جری حال میں، تو اس میں اختلاف ہے. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، ذَلِكَ سے کیا مراد ہے؟ المراد من الحال حال التلبس، حال سے مراد عنوان میں حال التلبس ہے، اس کے لیے مؤید ذکر کرتا ہے، اس کے لیے مؤید ذکر کرتا ہے. اوپر شروع میں کہا کہ نہیں، امر خامس کا شروع میں کہا کہ عنوان مشتق میں جو حال کا ذکر ہوتا ہے، اس حال سے مراد حال النطق مراد ہے یا حال تلبس مراد ہے. مصنف نے کہا حال تلبس مراد ہے، اس کے لیے قرینہ پہلے ذکر کیا، ابھی دوسرا ایک مؤید لے کر آ رہا ہے. اسی وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، یہ جو مطلب میں نے کہا کہ حال تلبس مراد ہے، حال نطق مراد نہیں ہے، اس کے لیے مؤید اتفاق اہل العربیت، اہل عربیت کا نحویین کے اتحاد علی عدم دلالت الاسم علی الزمان، اسم دلالت نہیں کرتا ہے زمان کو، یعنی زمان جز نہیں ہے اسم کا. نحویین کا اتفاق اس پر، لیکن فعل میں نحویین نے کہا جز ہے، مصنف نے انکار کیا جز نے یہاں پر. وَمِنْهُ، اور اسی اسم میں سے الصفات الجاریۃ علی الذوات، وہ صفات بھی ہیں، یعنی وہ مشتقات بھی ہیں جو حمل ہوتے ہیں ذوات کے اوپر. اچھا، ولا ينافيه، ينافي عدم دلالة الاسم، ولا ينافيه، ينافي عدم دلالة الاسم، اشتراط العمل في بعضها، في بعض الصفات یا في بعض المشتقات، بكون هذا البعض بمعنى الحال او الاستقبال، ضرورة ان المراد الدلالة على احدهما بقرينة، كيف لا وقد اتفق على كونه مجازا في الاستقبال. بلے یہ مؤید کیسے بن گیا؟ یہ کس طریقے سے مؤید بیان کرا کہ حال تلبس مراد ہے، زمان حال مراد نہیں ہے. مؤید اس لیے کہ سب کا اتفاق نحویین کا کہ اسم زمان پر دلالت نہیں کرتا ہے، لہذا زمان حال کہاں سے آپ نے سمجھ لیا، یعنی عنوان میں جو حال ذکر ہو، اس حال سے مراد کیا ہے؟ مشتق زمان حال، یعنی مشتق آیا وضع ہوا علیکم السلام، خصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال، حال سے مراد آپ نے زمان کیوں مراد لیا؟ زمان حال، زمان تلبس نہیں لے کر زمان حال کیوں لیا؟ وحال آئیں کہ نحویین کا اتفاق میرے پاس مؤید ہے کہ تلبس مراد ہے، زمان حال مراد نہیں ہے، اس لیے کہ مؤید اس لیے کہ اسم دلالت نہیں کرتا ہے زمانے کے اوپر. بس اسم کا دلالت نہیں کرنا زمان کے اوپر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حال سے مراد زمان حال مراد نہیں ہے بلکہ زمان تلبس مراد ہے. اچھا، اور اسی اسم میں سے صفات جو کہ جاری ہوتے ذوات کے اوپر مشتقات ہیں، فإذا مشتقات زمان حال پر دلالت نہیں کرتے ہیں، زمان تلبس پر دلالت کرتے ہیں، یعنی زمان ظرف ہے، مدلول نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ. اچھا، اشکال کرو مصنف صاحب، آپ نے کہا کہ جو ہے زمان پر اسم دلالت نہیں کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے مشتق متلبس بالمبدأ فی الحال سے مراد، حال سے مراد حال تلبس ہے، زمان حال نہیں ہے.
اس لیے زمان حال کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسم زمانے پر دلالت نہیں کرتا ہے، اور مشتق اسم ہے، لہذا اس مشتق زمان پر دلالت نہیں کرتا ہے، حال تلبس پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس بات کے ساتھ ایک چیز معارض ہے، وہ یہ کہ جو ہے نحویین نے جب اسم کی تعریف کی ہے تو وہاں پر یہ کہا کہ جو ہے الاسم اسم فاعل وہ مطلق اسم فاعل اور اسم مفعول زمان حال اور استقبال پر دلالت کرتے ہیں۔ ضاربون الان او غدن، زمان ماضی نہیں، اسم فاعل، ٹھیک ہے نہیں؟ اسم فاعل کب عمل کرتا ہے نحویین نے؟ یعنی عوامل میں اسم فاعل صفت مشبہ، یہ بحث وہاں پر پڑھے عوامل میں، شرح عوامل میں ہے کہ اسم فاعل کے عمل کے لیے دو شرط ہیں، ایک شرط زمان حال اور استقبال، زمان حال اور استقبال، اس کے اسی طرح اسم مفعول کے لیے شرط لگائیے۔ تو پھر یہ شرط جب لگائی تو اس کا مطلب ہے کہ اسم فاعل دلالت کرتا ہے، اور اسم فاعل مشتق زمان پر دلالت کرتا ہے، بس زمان حال مراد ہے، حال تلبس مراد نہیں ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ولا ينافيه، یعنی عدم دلالت اسم علی الزمان، اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے اشتراط العمل، عمل کا مشروط کرنا فی بعضها بعض مشتقات میں، جیسا کہ اسم فاعل میں شرط ہے کہ زمان حال اور استقبال کا ہونا، کہ بکونہ یہ بعض، اس طرح سے شرط لگائیے کہ یہ بعض بمعنی الحال اور استقبال ہونے کی جو شرط ہے، یہ میں نے جو اوپر دعویٰ کیا کہ اسم دلالت نہیں کر زمان پر، اس کے ساتھ کوئی منافات نہیں۔ کیوں؟ ضرورت ان المراد الدلالہ علی احدہما بقرینہ، یہ جو شرط لگائی نا نحویین نے زمان حال اور استقبال پر دلالت کرے، یہ ذات بذات ہی نہیں ہے، قرینے کے ذریعے سے دلالت کرے گا۔ بذات خود اسم فاعل کا دلالت کرنا الگ ہے، قرینے کے ذریعے سے دلالت کرنا الگ چیز ہے۔ ان نحویین نے جو شرط لگائی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ اسم فاعل وضع ہوا ہے زمان حال ہے استقبال، اس طرح سے نہیں ہے، اسم فاعل زمان کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، قرینے کی وجہ سے زمان آتا ہے، یعنی امس ذکر کرو، غدن ذکر کرو، تب زمان سمجھ میں آتا ہے۔ کیف لا، یہ کیسے نہیں ہونا چاہیے اس طرح، یعنی بذاتی دلالت نہیں کرتا، قرینے کے ذریعے سے دلالت کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقد اتفقوا النحویون علی کونہ کون الاسم مجازا فی الاستقبال، استقبال میں مجاز ہے، اسم کا استعمال مجاز ہے، اگر زمانے کے زمان حال اور استقبال کی وضع ہوتا تو پھر استقبال میں کیوں مجاز ہے؟ اس بات سے قرینے کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے زمان، اور قرینے کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ فاذن ان کی شرط مقصود الگ ہے، وہ قرینے کے ذریعے سے زمانہ سمجھائے گا، اور میں نے جو دعویٰ کیا کہ اسم بذاتی ہی دلالت نہیں کر زمان پر، کوئی تعارض نہیں۔ لا یقال، پھر میرے اوپر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ شیخ المصنف آپ نے تو اس حال سے مراد زمان تلبس مراد لیا عنوان میں، لیکن ہم بھی کچھ دلیلیں پیش کریں گے آپ کے لیے، اس حال سے مراد زمان حال ہے، زمان تلبس نہیں ہے، یعنی زمان حاضر ہے، زمان نطق ہے۔ لا يقال يمكن ان يكون المراد بالحال في العنوان، المراد فاعل خبر يكون زمانه، زمان النطق، زمان الحاضر، زمان الحال۔ یہ نہ کہیں آپ لوگ کہ حال سے مراد جو عنوان میں، عنوان کیا ہوگا؟ حل المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ في الحال، اس حال سے مراد مصنف نے ابھی تک یہ ثابت کیا کہ حال تلبس ہے، حال نطق، حال زمان نہیں ہے۔ شیخ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ اعتراض نہ کرو کہ اس حال سے مراد زمان حال ہے۔ کیا دلیل ہے زمان حال ہونے کے لیے؟ کما هو الظاہر منه من لفظ الحال عند اطلاقه، عند اطلاقه، اطلاق لفظ الحال، اطلاق لفظ الحال، بات واضح ہو گئی ہے؟ اطلاق لفظ حال سے زمان حال سمجھ میں آتا ہے۔ مصنف کے اوپر اعتراض کرنے والے اس طرح سے کہتے ہیں ایھا المصنف، حال جب کہا جاتا ہے تو زمان حال سمجھ میں آتا ہے، اطلاق سے زمان حال سمجھ میں آتا ہے۔ یہ پہلا اشکال مصنف کے اوپر، اس کا جواب مصنف نہیں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے میں بیان کروں، چھوڑیے۔ ودعا، اور دوسرا اشکال مصنف کے اوپر، ودعیہ، اس طرح سے، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہو حال النطق، انہو سے مراد کیا ہوگا؟ حال النطق الظاہر فی المشتقات، مشتقات میں ظاہر ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دو اشکالات ہیں مصنف کے اوپر۔ الظاہر منہ کی ضمیر کس طرف ٹائم ہے؟ من لفظ الحال، لفظ حال سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ زمان حال ظاہر ہوتا ہے۔
اذن لفظ حال جب حال لکھا ہوا دیوار پر اس حال سے زمان حال سمجھ میں آتا ہے، یعنی ظہور لفظ الحال فی الزمان الحال، ایک یہ دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ والدعیہ میں کیا ہے گا؟ انہو حال النطق الظاہر فی المشتقات، انہو یعنی زمان حال، زمان حال ظاہر ہے مشتقات میں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ مشتقات میں زمان حال ظاہر ہے، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ پہلا دعویٰ اور اس کے درمیان فرق کریں۔ پہلا دعویٰ یہ بتا رہا کہ دیوار کے اوپر لفظ حال لکھا ہوا ہے، ہاں سید، دیوار کے اوپر لفظ حال لکھا ہوا ہے تو مطلقاً حال ہے، کوئی قرینہ مرینہ نہیں ہے، تو یہ ظاہر ہے کس چیز میں؟ زمان حال ہے۔ والدعیہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ والدعیہ سے کہہ رہا ہے کہ زمان حال ظاہر ہے مشتق سے، یعنی دیوار کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ضارب لکھا ہوا ہے۔ زمان حال ظاہر ہے مشتق سے، ایک دفعہ زمان حال ظاہر ہے حال سے، ایک دفعہ زمان حال ظاہر ہے مشتق سے۔ فإذن اس دیوار کے اوپر زمان حال لکھو، اس دیوار کے اوپر ضارب لکھو، بات واضح ہو رہی نا؟ ادھر حال لکھو حال، ادھر ضارب لکھو۔ پہلا دعویٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کما هو الظاہر منہ، کما ہوا یعنی شنو؟ زمان الحال ظاہر منہ من لفظ الحال عند اطلاق لفظ الحال۔ ادھر دیوار کے اوپر لفظ حال لکھا تو کیا ظاہر ہوا؟ زمان حال ظاہر۔ یہ پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ والدعی ان زمان الحال الظاہر، یہ ظاہر ہوتا ہے زمان حال ظاہر کس سے؟ فی المشتقات، ادھر ضارب لکھا ہوا تھا اس سے۔ مشتقات میں زمان حال ظاہر ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب مشتقات میں؟ هناك لفظ مشتق يستظهر منه زمان الحال۔ دونوں میں فرق واضح ہو گیا؟ دونوں میں فرق۔ اچھا اب آ جائیں، یہ جو دوسرا دعویٰ ہے نا وہ دعیہ سے آگے، اس دعویٰ میں کیا کہا؟ مشتقات میں زمان حال ظاہر ہوتا ہے، یعنی میرے پاس کچھ مشتقات لکھے ہوئے، ضارب، ناصر، قاتل، یہ سامنے لکھے ہوئے، ان سے زمان حال ظاہر ہوتا ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ مشتق سننے سے آپ کو زمان حال سمجھ میں آ جائے؟ دو دلیلیں میرے پاس، اما یہ ظہور کے لیے الظاہر المشتقات، اما لدعوى الانسباق یعنی دعوى الانصراف۔ انصباق سے کیا مراد آگا؟ انصراف تبادر نہیں، اما لدعوى الانسباق یعنی دعوى الانصراف من الاطلاق۔ دیکھیں جب ضارب لکھا ہوا ہو نا تو اس اطلاق سے میرا ذہن منصرف ہوتا ہے کس کی طرف؟ زمان حال کی طرف۔ یہ پہلا دعویٰ میرا انصراف۔ دوسرا او بمعونۃ قرینۃ الحکمہ، قرینۃ الحکمہ یعنی مقدمات حکمت۔ مقدمات حکمت سے کیا مراد ہے؟ مقام بیان میں کوئی قرینہ نصب نہیں کیا ہے کہ ضاربن سے مراد ماضی ہے، فلاں فلاں، کوئی قرینہ بھی نصب نہیں ہے تو عادتاً حال سمجھ میں آتا ہے، ختم بس ضاربن یعنی زمان حال ہے۔ جب بھی میں کہتا ہوں ضاربن یعنی زمان حال، یہ سمجھ میں آتا ہے قرینہ حکمت یعنی مقدمات حکمت۔ فإذن یہاں پر دو چیزیں ملحوظ نظر رکھنی آپ لوگوں کو، کما هو الظاہر منہ عند اطلاقہ، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اس دعویٰ میں کیا کہا؟ لفظ حال جو عنوان میں وارد ہوا ہے اس حال سے زمان حال سمجھنا ہے، زمان تلبس نہیں، یہ پہلا ظہور۔ اس کا جواب مصنف نے نہیں دیا ہے۔ دوسرا جو دعویٰ ہے کہ انہو الظاہر، خود زمان حال ہی ظاہر ہے، لیکن زمان حال لفظ حال سے ظاہر نہیں ہے، فی المشتقات ضاربن سے ظاہر۔ اچھا یہ جو دوسرا دعویٰ کہ جو ہے زمان حال سمجھتا ہوں ضاربن سے، اس پر کیا دلیل ہے؟ دو دلیل، انصراف، انصباق سے ثابت ہے، دوسرا مقدمات حکمت۔ لأننا نقول لا يقال، اس طرح نہ کہو، وإلا کہو گے تو میں یوں کہوں گا، کیا کہوں گا؟ هذا الانصباق، یہ جو انصراف کا دعویٰ کیا دوسرے دعوے میں انصباق، وإن كان مما لا ينكر، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ضاربون کہا جاتا تو عادتاً وہی زمان حال میں جو ابھی مار رہا ہے۔ الا انہم فی هذا العنوان، لیکن مشتق کے عنوان میں جو مسئلہ ذکر ہے نا وہاں پر اصولین کس صدد میں ہے؟ بصدد تعیین ما وضع له المشتق، اس چیز کو معین کرنے کے چکر میں ہے، صدد اس چیز کے معین کرنے کے چکر میں ہے کہ مشتق کس کے لیے وضع ہوا ہے،
یہ بیان لا تعیین ما یراد بالقرینۃ منہ من المشتق، نہ ان کی قرینے کے ذریعے سے مشتق سے کیا ارادہ کیا جاتا ہے اس چکر میں نہیں ہے. بات واضح ہو گئی نا. لہذا مشتق کس کے لیے وضع ہوا ہے اس کو ثابت کرنے کے چکر میں ہے، نہ ان کی وہ چیز وہ معنی جس کے لیے مشتق استعمال ہوا قرینے کی وجہ سے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ زمان حال، زمان حال قرینے کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہوگا؟ قرینہ نہ ہو تو منصرف ہو تو اس کی ضرورت، یہ مجاز ہے. منصرف ہونا کیا ہوگا؟ مجاز ہے. لہذا اس میں بحث نہیں موضوع لگ کو ثابت کرنے کے چکر میں ہم نہ وہ معنی جو قرینے کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے، اور انصراف کہے یا جو مقدمات حکمت ان چیزوں کی وجہ سے معنی مجاز معلوم ہوتا ہے. بھائی اوپر ہاں کما ہوا ظاہر منہ عند اطلاق، اس دعویٰ کا جواب نہیں دیا مصنف. کیوں نہیں دیا گا؟ باقی یہ جو آخری جو مطلب ہے پھر سے تکرار کر رہا ہوں، الا انهم في هذا العنوان بصدد تعیین ما وضع له المشتق، موضوع لگ کو ثابت کرنے کے چکر میں لا تعیین ما یراد بالقرینہ منه. بالقرینہ سے مراد قرینت حکمت نہیں کہ قرائن حکمت یعنی مقدمات حکمت کے ذریعے سے جو معنی مقصود ہوتا ہے، نہ وہ مقصود ہے، نہ انصراف کے ذریعے سے. یہ مراد ہے، مجاز کی بات نہیں. نہ انصراف کے ذریعے سے جو سمجھ میں آتا وہ مقصود ہے، نہ قرین حکمت یعنی مقدمات حکمت کے ذریعے وہ مقصود نہیں ہے. اچھا باقی جو پہلا دعویٰ ہے کما ہو ظاہر منہ من لفظ الحال عند اطلاقی، اطلاق سے لفظ حال جو سمجھ میں آتا ہے اس کا جواب اوپر مقدم ہو گیا. کہاں پر مقدم ہو گیا؟ جو مؤید ذکر کیا نا مصنف نے، مؤید اسم زمانے کے لیے وضع نہیں ہوا، اسم زمانے کے لیے وضع نہیں ہوا. اگر زمانے کے لیے وضع ہوتا تو جو ہے مستقبل میں استعمال کرنے سے فائل کا مجاز نہیں ہونا چاہیے. یہ مؤید بیان ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مزید توضیح انشاءاللہ یاتی فی الدرس القادم. صلی اللہ علیہ وسلم.